خطیب الایمان سید مظفر حسین معروف با مولانا طاہر جرولی 31 دسمبر سن 1929 عیسوی کو شہر علم و ادب سے 80 کلومیٹر دور بہرائچ ضلع کے قصبہ جرول کے ایک دیندار اور تعلقہ دار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام رضا علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کے والد سید نذیر حسین رضوی جرول ضلع بہرائچ کے تعلق دار تھے۔ مولانا طاہر جرولی کی والدہ مدافع ولایت صاحب ابقات الانوار علامہ میر حامد حسین موسوی کی پوتی اور سرکار ناصر الملت آیت اللہ سید ناصر حسین موسوی کی بیٹی تھیں۔ موصوف کی عمر ابھی صرف 14 سال کی تھی کہ آپ اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ کے ماموں نصیر الملت اور سعید الملت نے اپنی عاطفت و محبت سے آپ کی پرورش کی۔ خطیب الایمان کی ابتدائی تعلیم کا آغاز سرکار ناصر الملت نے بسم اللہ سے کرایا۔ آپ نے گھر ہی پر قرآن مجید، دینیات، اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے شیعہ کالج میں 5ویں درجے سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور وہاں سے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی۔ شیعہ کالج کے بعد آپ نے لکھنؤ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھا۔ موصوف نے سن 1952 عیسوی میں BA کی سند حاصل کی اور پھر اسی یونیورسٹی سے LLB کی تعلیم مکمل کی۔ قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے قیصر گنج، بہرائچ اور لکھنؤ میں کچھ وقت وکالت کی، مگر آپ نے اسے ذریعہ معاش قرار نہیں دیا۔ مولانا ممتاز علی مرحوم کے بقول خطیب الایمان فرماتے تھے، میں نے وکالت کو پیشہ بنانے کے بجائے محمد و آل محمد کی وکالت کو اپنا نصب العین سمجھا۔ موصوف تاحیات اپنی تقاریر کے ذریعے حقانیت اہل بیت ثابت کرتے رہے، یہاں تک کہ کلکتے کے عشرے میں ہزاروں افراد کو راہ حق دکھایا۔ ایک ذاتی حق ہے کہ پھر کسے حق ہے اگر آپ کو حق نہیں ہے، کہ فاطمہ کے حق کا حق خدا کو ہے۔ خدا جس کے ساتھ چاہے گا اور خدا جس کے ساتھ حکم دے گا، میں اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہوں گا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا انہیں شادی کرنا ہی نہیں ہے، بھلا کسی بیٹی کا حق خدا کو بھی ہوتا ہے، کسی کی بیٹی کا حق خدا کو بھی ہوتا ہے۔ اے خدا ہی نے تو باپ کو بیٹی کے حق کا حق دیا، اب پیغمبر کیا کرے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں حق نہیں ہے، مجھے حق ہے۔ امت کہہ رہی ہے کہ آپ بہانہ کر رہے ہیں، دعا کی معبود اس مسئلے کو حل کر دے۔ کہ اچھا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ آج رات اپنے بالا خانوں پر چلے جاؤں، آسمان سے ستارہ نازل ہوگا، جس کی ڈیوڑی اترے گا اسی کے ساتھ فاطمہ کا عرض ہوگا۔ میرا سوال ہے کہ پورا قرآن جبریل لے آئے، ایک دو لفظ لانے میں کیا حرشا؟ کہ فاطمہ کا کس کے ساتھ ہوگا؟ مگر کہا جب تم کو تم پر اعتبار نہیں، کیوں اعتبار نہیں؟ تم ہو میرے رسول اور یہ ہے ستارہ پرست، اب میں انہیں کے خدا کو بھیجوں گا۔ آپ نہایت باادب، منکسر المزاج اور طلبہ نواز شخصیت تھے۔ موصوف طالب علم کو سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ میں نے بہت بچپنے میں ان کو طاہر جرولی صاحب کو کلکتے میں سنا تھا، یہی 63-64 میں۔ وہ دیکھتا تھا کہ ایک آدمی اچھا بولنے والا ہے، میں مطلب نہیں سمجھتا تھا اتنا۔ وہاں پر انہوں نے، میں طاہر جرولی صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر انہوں نے اپنی تقریر اور اپنی خطابت سے بہت سے لوگوں کو راہ حق دکھایا۔ وہ لوگ ابھی شاید کچھ لوگ زندہ ہوا، کچھ لوگ وفات پا چکے، راہ حق دکھایا انہوں نے اپنی تقریر سے، یعنی حقانیت اہل بیت کو ثابت کیا، حقانیت اہل بیت کو ثابت کیا۔ ایک سے ایک موضوعات نکالے، مجھے ذرا یاد ہے، پورا نہیں یاد ہے۔ فدق کے اوپر ایک موضوع ہے، اختلافی ہے، لیکن علمی بھی مسئلہ اس میں ہے، چونکہ خاندان آبقات کے بزرگوں نے خوب لکھا ہے اس موضوع پر بھی۔
جو تحریر طور پہ موجود ہے، آپ بتا پڑھیے گا اس کو، خوب لکھا ہے. وہ ان کے مطالعے میں ساری چیزیں تھیں، وہ چونکہ ایک وکیل تھے، وہ لہذا مقدمہ فتح کو انہوں نے وکالت کے انداز میں پڑھا. بڑا مقبول تھا وہ اچرا ان کا، بہت مقبول تھا. وکالت کے انداز میں انہوں نے پڑھا اور کہتے تھے کہ میں نے وہ پیشہ اختیار نہیں کیا، اور میں نے جو ہے سوچا کہ کیوں نہ محمد والے محمد کی وکالت کی جائے. بہت منکسر میں، بہت باادب، بہت منکسر مزاج، بہت طلبہ نواز، میرا کافی ساتھ رہا ان کا. ایک چیز میں نے ان کے دیکھی تھی، وہ بہرحال اخلاقی بات اچھی تھی، بہت اچھی بات تھی. وہ بیان کرنا، طالب علم کو پہلے سلام کرتے تھے، قبل اس کے کہ ہم ان کو سلام کریں، وہ پہلے سلام کرتے تھے، چاہے اوپر سے چائے بھجوا دیتے تھے. آپ نے عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا سلسلہ گھر پر جاری رکھا، جہاں نصیر الملت اور سعید الملت نے آپ کی مذہبی معلومات میں اضافے کے لیے خصوصی توجہ دی. اس کے علاوہ آپ نے شیعہ کالج میں ملا احمد حسن سے بھی کسب فیض کیا. مولانا طاہر جرولی نے اپنی ذاکری کے سفر کا آغاز جرول میں مرثیہ خوانی سے کیا اور جلد ہی مرثیہ خوانی علماء و فقہا کی زیر نگرانی خطابت میں تبدیل ہو گئی. آپ نے سن 1946 عیسوی تک باقاعدہ مجالس پڑھنا شروع کر دیں اور سن 1958 عیسوی میں مومنین کے اصرار پر آپ نے جرول سے باہر قدم رکھا اور کراچی کے مارٹن روڈ کے امام باڑے میں پہلا عشرہ محرم پڑھا، جو بے حد پسند کیا گیا. کلکتے کے لوگوں کے اصرار پر آپ نے سن 1961 سے سن 1981 تک مسلسل 20 سال کلکتے میں عشرہ محرم پڑھا. خطیب الایمان کی خطابت کا دائرہ آہستہ آہستہ ملک اور بیرون ملک کے افق پر پھیل گیا. آپ نے ذاکری کے ذریعے ہندوستان کے گوشے گوشے اور بیرون ملک یورپ، امریکہ، افریقہ، کینیڈا اور خلیج کے ممالک کے متعدد سفر کیے. آپ کی عشرہ مجالس پر مشتمل کتابیں مودت اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، وسیلہ، اسلام اور عزاداری اور نجات شائع ہو چکی ہیں. آپ نے خطابت کے علاوہ قوم ملت کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف قومی تحریکوں میں حصہ لیا. موصوف نے مزار شہید ثالث کی تعمیر نو کے لیے تمام وسائل فراہم کیے اور مولانا سعید الملت کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شیعہ کالج میں خصوصی دلچسپی لی، جہاں آپ تقریباً 18 سال تک سیکریٹری کے عہدے پر فائز رہے. مولانا طاہر جرولی وقف حسین آباد مبارک کی پہلی کمیٹی کے متولی بھی رہے. مولانا طاہر جرولی آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے 3 سال تک جنرل سیکریٹری رہے اور سن 1980 عیسوی میں ممبئی میں ایک عظیم اور یادگار اجلاس منعقد کیا، جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے. آپ انجمن تحفظ حسینیت کے سرگرم رکن اور سن 1976 سے تادم مرگ صدر رہے. اس کے علاوہ موصوف زندگی کے آخری لمحوں تک شیعہ کونسل کے چیئرمین رہے. اللہ نے آپ کو 2 بیٹیاں اور 4 فرزند عطا کیے، جن کو مولانا سید میسم کاظم جرولی، مولانا سید عمار کاظم جرولی، مولانا سید عابس کاظم جرولی اور مولانا سید شوزب کاظم جرولی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. 20 نومبر سن 1987 عیسوی کو تحفظ و تقدس حرم کے موضوع پر ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے ایران تشریف لے گئے. اس کانفرنس میں آپ کی تقریر کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا. ایرانی حکام نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ 1.5 ماہ بعد دوبارہ ایران آئیں گے. ہندوستانی مندوبین میں آپ کو خصوصی مہمان کا درجہ دیا گیا. آپ کے لیے سیکیورٹی کا خاص انتظام کیا گیا، حالانکہ آپ اس کے لیے تیار نہ تھے. کانفرنس کے اختتام کے بعد 28 نومبر کو آپ نے امام خمینی سے ملاقات کی اور 30 نومبر کو وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی. خطیب الایمان 1 دسمبر سن 1987 عیسوی بروز منگل ایران کے شہر تہران میں امام زادے شاہ عبدالعظیم کے حرم کے نزدیک ہوٹل میں اچانک طبیعت خراب ہونے کے سبب بیڈ کے بجائے قالین پر ہی لیٹ گئے. جب آپ کو حرکت دی گئی تو موصوف نے کوئی جواب نہ دیا. ڈاکٹر کی تشخیص کے مطابق آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
آپ کا جنازہ تہران سے مشہد لے جایا گیا۔ بہشت امام رضا میں غسل و کفن کے دوران غسال نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ پہلی میت ہے جو 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مرحوم محو خواب ہوں۔ آپ کے جسد خاکی کو 3 دسمبر سن 1987 عیسوی میں مشہد مقدس آستانہ رضوی میں امام رضا علیہ السلام کی ذریعہ مبارک سے 70 قدم کے فاصلے پر سپرد خاک کر دیا گیا۔